السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہدایت کی وہ دعا جو ہم ہر روز مانگتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الدعا بھی ہے۔ یہ وہ پہلی دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اور وہ دعا ہے ہدایت کی دعا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی کسی کو راہ دکھانا، راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی ڈیسٹینیشن تک لے جانا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے ہیں
کہ وہ ہر معاملے میں، دین اور دنیا تمام معاملات میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور پوری زندگی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے. یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں الہام کر دے، ہمارے دلوں میں ڈال دے. ایک تو وہ ہدایت ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے جو دین کے معاملات میں ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح رستے کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ اور ہمارا ہر ڈیسیژن خیر و بھلائی کا ہو، ہمیں صحیح اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کا سفر آسانی سے طے کر سکیں اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں. تو ہدایت مانگنے سے مراد حق کی معرفت مانگنا ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت مانگنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے. یہ ابن سودا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے ہمیں سیدھے راستے کا بتا دے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، اور یہ ہے حق کی معرفت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا بھی اور پھر سیدھے راستے کے اوپر جمنا بھی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. راستے کی طرف ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی رہنمائی نصیب ہو، یعنی ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں. اور پھر اس کے بعد جب دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، یا رب ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے. یعنی ایک ہے دین کی طرف آنا، الحمدللہ ہم سب بورن مسلمز ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن داخل ہونے کے بعد بھی ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کیا کہ ہمیں دین کی جو مختلف معاملات ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، ان کا بھی علم ہو. مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے، اب نماز پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ہمیں پوری رہنمائی چاہیے. یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پراپر رہنمائی چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں، اب ہمیں کون سی ہدایت چاہیے، ہم تو آلریڈی ہدایت پر ہیں. نہیں، ہمیں ہر لمحے ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح علم بھی ملے اور پھر ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق بھی الہام کی جائے، ہمارے اندر اس رستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دین کا بہت سا علم ہوتا ہے، انہیں ہر طرح کی باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، یا 4 دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی ویسی کی تیسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی. گویا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے نا، ہمارا رب تو وہی ہے، ایک اکیلا رب کہ جس کو ہم نے رب مان کر اس کی ہدایت کو قبول کیا، اور پھر اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر یہ طے کریں، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملیں. تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع دعا جو ہے اور مفید دعا جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگے، یعنی یہ دعا آپ پر مانگنا لازم کر دی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا، کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہدایت کی کچھ اقسام بھی ہیں، ان میں سے ایک تو عام ہدایت ہے جو تمام کائنات کو حاصل ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی رہنمائی کی کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، یہ ہے ایک عام ہدایت. مثلاً جانور ہیں، پرند چرند ہیں، پودے درخت،
سب کو پتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے، وہ کیوں پیدا کیے گئے، ان کو اپنا پرپز آف لائف پتا ہے، اور وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، جس دائرہ کار میں ان کو رکھا گیا وہ اسی میں رہتے ہیں. الذی خلق کل شیء ثم ھدی، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور پھر ہدایت بھی دی. والذی قدر فہدی، اللہ نے مقدر کیا، تقدیر بنائی، پھر رہنمائی بھی کی. تو یہ تو سب کے لیے. اسی طرح یہ بنیادی رہنمائی انسان کو بھی حاصل ہے کہ مثلاً جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ روتا ہے، اور اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگایا جو فوراً دودھ چوسنے لگتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی اور اس کی فطرت میں، انسٹنکٹ میں الہام کر دیا کہ اس نے اپنا رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، اور جب اس کو بھوک لگے تو اس نے رونا ہے. یعنی ماں تو نہیں سکھاتی کہ تم رو کر مجھے بتاؤ کہ تمہیں بھوک لگی ہے. تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی دی ہے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور یہ ایک فطری رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر اپنی ضروریات پوری کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. دوسرے یعنی خیر اور شر کا اس کو ایک معیار فطری طور پر بھی پتا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہے رہنمائی کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو اتار کر نشانیوں، کتابوں، معجزات کے ساتھ انسانوں کی مدد کی اور ان کی رہنمائی کی، تاکہ ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور پھر سورۃ شورى میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ یقیناً آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تیسری قسم کی ہدایت توفیق کی ہدایت ہے، اور یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یعنی دین کی ہدایت پیغمبر دیتے ہیں، علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں، لیکن توفیق کی ہدایت، ہدایت التوفیق جس کو کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کسی کو دیتا ہے، اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق اور رہنمائی کرتا ہے. اور جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کفر کی طرف دیتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. تو علمی رہنمائی پیغمبر کرتے ہیں، لیکن توفیق کی رہنمائی اللہ ہی کرتا ہے. چوتھی رہنمائی ہے جنت یا جہنم کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دیتا ہے. مومنوں کو وہ جنت کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اسی لیے جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ جس پہ چل کے آج ہم یہاں جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم. اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پس جہنم کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دو، یعنی انہیں جہنم کا راستہ دکھا دو. اور ہدایت کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں ہدایت کا ایک اور مرتبہ ہے، اور یہ اس کا سب سے آخری مرتبہ ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن جنت کے راستے پر چلانا. پس جس کو اس دنیا کے گھر میں صراط مستقیم کی ہدایت کی گئی تو اس کو وہاں بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی جائے گی. اللہ کی جنت اور اس کے ثواب کے گھر تک پہنچنے کے لیے اور اس راستے پر اس کے قدم اسی قدر مضبوط ہوں گے جتنا وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ نے زمین میں بندوں کے لیے مقرر کیا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ فرملی دنیا میں ہدایت کے راستے پر چلیں گے، اتنی ہی ثابت قدمی کے ساتھ جنت کے راستے پر پل صراط کراس کرتے ہوئے چلیں گے.
وہاں کی ثابت قدمی ڈپینڈ کرتی ہے کہ دنیا میں آپ خیر اور بھلائی اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر کتنا قائم رہے اور کتنا اس راستے پہ آ کر پھر راستہ کھو گئے یا بھٹک گئے. تو یاد رکھیے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری، کھانے پینے سے بھی زیادہ، بلکہ ان دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ متقین میں سے ہو جائے گا، اور جس کو تقوی مل گیا اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہ ہوگا. تو گویا جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کو اپنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے. یاد رکھیے انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، ہر کام میں، دین کا ہو دنیا کا ہو، کھانا پینا ہو یا واش روم جانا ہو، ہر سٹیپ پر ہمیں صحیح طریقے سے ہر کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا بھی پراپر طریقہ سکھایا ہے، مردوں کو دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، دفنانے سے پہلے کیسے ان کو نہلانا ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل بتائی ہیں، کفن کیسے پہنانا ہے وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں، قبر کیسے کھودنی ہے، قبر میں لٹانا کس طرح ہے وہ سب بھی بتائے. کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں دی گئی، ہدایت نہیں دی گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے تو نہیں جانتے، ہم اس راستے پر نہیں چلتے تو نہیں چلتے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو انسان اپنے ظاہری معاملات میں اور اپنے باطن میں، اپنے دل کے معاملات میں رہنمائی کا محتاج ہے. وہ کام جو بغیر علم اور ہدایت کے کر چکا ہے ان پر توبہ کا محتاج ہے کہ توبہ کیسے کرنی. توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ کو پتا 5 سٹیپس ہیں توبہ کے. توبہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں. وہ کام جن میں ان کو یعنی انسان کو مکمل رہنمائی نہیں ملی ابھی تک، ان میں مزید رہنمائی کا محتاج ہے. یعنی ہم دین کے، دنیا کے تمام معاملات سے واقف نہیں ہیں. ہمارے لیے کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ہر چیز کی ڈیٹیلز ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے ہمیں ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. علم کا سفر کسی ایک مقام پر آ کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے، ساری زندگی سیکھنا چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں، ان پر قدرت کا محتاج ہے. جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں، ان میں ارادے کا محتاج ہے. جن کاموں میں ماضی میں اسے ہدایت ملی ان کاموں میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہم بہت اچھی طرح کر لیتے تھے اب تو پتہ نہیں بھول ہی گئے ہیں. نہیں، ابھی بھی اگر وہ کام ہمارے ذمہ ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہم شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، آؤٹ آف پریکٹس ہو جاتے، پھر دوبارہ. جیسے مثلاً بہت سی بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ریزیڈینسی بھی کر لیتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل پڑھائی لکھائی سے کٹ آف اور سارا 24/7 فوکس بچوں کے اوپر. اچھی بات ہے. اب جب چونکہ آپ کی ڈائریکشن بدلی ہے، فوکس بچوں پہ آ گیا، لہٰذا آپ کو اگر دوبارہ اس فیلڈ میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ ایگزام دینا ہے، دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح کوئی بھی کام ہو، صرف ڈاکٹری نہیں، کوئی بھی کام ہو جسے ہم کرتے تھے اور بہت فائدے کا تھا اور پھر ہم نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سیکھنا ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی چاہیے، ہدایت چاہیے، علم چاہیے. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو یاد رکھیے کہ اجمالی طور پر ہم کہیں گے کہ زندگی کے تمام امور میں، لیکن خاص طور پر توبہ کی ہدایت کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا کر. کیونکہ جن گناہوں میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے اپوزٹ ہوتے، وہ ہدایت کے مخالف ہوتے ہیں. یعنی ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے تھے. اگر ہم کوئی گناہ کر رہے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے، ہم راستہ بدل چکے ہیں. اور اگر راستہ بدل چکے ہیں تو پھر نتیجہ بھی اس کا ویسا ہی نکلے گا، انجام ویسا ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی ضرورت. اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح
راستے پر چلنا ہوگا. آپ اگر ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، اگر ویسٹ کی طرف آپ کو جانا ہے تو ویسٹ کی ڈائریکشن میں مڑیں گے، ورنہ آپ کبھی بھی اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکتے. تو انسان جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنا راستہ کھو دیتا ہے. اور ہدایت کا اپوزٹ دلال ہوتا ہے. دلال کا مطلب ہوتا ہے راستہ گم کر بیٹھنا. ضالین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا راستہ ہی گم کر دیا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچے. منزل کا انہیں پتہ ہے لیکن راستہ درست نہیں ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے، اب آپ بالکل صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کر رہے، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ہدایت یافتہ حالت میں ہیں، تو کیا اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی؟ اب بھی ضرورت ہے. اب ضرورت ہے ثابت قدمی کی کہ اسی راستے پر رہیں، پھر کوئی غلط ایگزٹ نہ لے لیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی چاہیں آپ ماہر ڈرائیور بن جائیں، لیکن بہت دفعہ دھوکا کھا جاتے ہیں اور لین بدل لیتے ہیں. جو ہی لین بدلتے ہیں آپ غلط ایگزٹ پہ نکل جاتے ہیں اور منزل سے بہت دور ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے اور آپ بہت اچھی طرح ہر چیز پوری کر رہے ہیں، نمازیں بھی وقت پر ہو رہی ہیں، روزے بھی ٹھیک جا رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب اچھا ہو رہا ہے، لیکن کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر ہم وہی کام نہ شروع کر دیں جو پہلے کرتے رہے. تو اس راستے پر استقامت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. پھر مستقبل میں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ سیچوریشن آنے لگتی ہے نا. ہم ایک کام کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کام ہوتا ہے پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، ہمیں نیکی میں آگے بڑھنا ہے. ہمارا آنے والا کل پاسٹ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہم ہدایت اور تقوی پر ہیں تو ہمیں مزید تقوی چاہیے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اور پھر یہ کہ کامل ہدایت چاہیے، مکمل ہدایت چاہیے. ہیئر اینڈ دیئر، چھوٹی موٹی نہیں کہ کچھ یہ کر لیا کچھ وہ کر لیا، کچھ دین کچھ دنیا. ویسے تو دنیا منع نہیں ہے لیکن دنیا میں غلط کام منع ہے. لیکن جب ہم دنیا کا نام لیتے ہیں اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جینا. تو نہیں، ہمیں اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا. اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، آج تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر رہتے ہیں اور ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات بہت ہی خوشگوار ایکسپیرینس ہوگا. کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ اسی کو پکار آئے گی جو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر چلتے چلتے زندگی بسر کر رہا ہے. تو بہرحال ہم سب کو ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے. آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں، کہ ہمیں کچھ کام کرنے بھی ہیں اور پھر دعائیں بھی کرنی ہے. استقامت کتنی ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ ہود میں حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ ثابت قدم رہیے. کسی کی مخالفت سے، کسی کے جھوٹے پروپیگنڈے سے، لوگوں کی اذیت والی باتوں سے آپ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کسی بھی کام میں، دین کے کام میں، ہم وہ کام ہی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لوگوں کو نہیں چھوڑتے، کام چھوڑ دیتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ انسان اللہ ہی کو راضی کرے. تو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے تو پھر ہر بندے کی کیا ضرورت ہے؟ استقامت. یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص کو ہدایت پر استقامت کی سخت ضرورت ہے. اور دل بدلتا رہتا ہے، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہدایت پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے. حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ زیادہ تر یہ دعا پڑھتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. جب آپ سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور یعنی آپ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا کنیکشن ہے، تو آپ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی؟
آپ نے فرمایا ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اور اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شخص دین میں بہت آگے تھا اور پھر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور دوسری راہ پہ نکل گیا، تو بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنی ذات کی پریشانی لگ جاتی کہ یا اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ابن قیم کہتے ہیں بندے کو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے مرتبہ گرا دیتا ہے۔ اور جیسا کل ہم نے پڑھا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو یہ بندہ اسباب سے بے خوف نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے دل کو نہیں پھیرے گا، اور اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل نہیں ہوگا، اور دل کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو ٹیڑھا نہیں کرے گا۔ یعنی جب بندے کو یہ پتا چل جاتا ہے تو پھر بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو میرے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ جن پر میں بھروسہ کروں اور میں سمجھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف اس آیت میں کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ تو اگر دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے یہ بندے اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے۔ اور دل پلٹنے کی مثال کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ دل بھی آپ دیکھیں نا، ایسی شیپ اس کی ایسی ہی ہے کچھ، وہ اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، کبھی سیدھا کبھی الٹا، یعنی لٹکی ہوئی چیز جب ہوا کے تھپیڑوں سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارے آس پاس بھی خواہشات کی، شکوک و شبہات کی آندیاں چلتی رہتی ہیں اور دل ہلتے جلتے رہتے ہیں۔ مقداد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو، یعنی اس طرح چینجز آتی ہیں انسان کے دل میں۔ انبیاء ایمان کی کمی یا اس کے زوال سے خوف کھاتے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ یا اللہ میں کبھی بتوں کی عبادت نہ کروں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلمن، سبحان اللہ، اتنی زندگی اللہ نے ان کو ہدایت پر رکھا، ابھی بھی فکر مند ہے اور کہتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو ایمان کی تجدید ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، بس تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ اسی لیے پھر ہم ہر نماز میں دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہر نماز کے بعد پھر ہم واپس لوٹیں اپنی جگہ اور پھر صحیح رستہ اختیار کریں، اور موت تک یہ حالت رہے ہماری ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک دنیا کا صراط ہے اور ایک آخرت کا صراط ہے۔ دنیا میں صراط مستقیم ہے جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں، جس پہ چلتے رہنے کی توفیق اور استقامت کی توفیق مانگتے ہیں، اور ایک ہے آخرت میں جنت میں پہنچنے کے لیے ایک برج، پل صراط جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی بہت پھسلن ہے اور اس پر بھی ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہے۔ جتنا جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف جانے کے راستے میں مضبوطی سے جم جاتا ہے، اتنا ہی اس کا پاؤں صراط پر جمے گا اور جنت میں جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی۔
جس رفتار سے وہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پر چلے گا. کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے. تو ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ پل صراط پر کس طرح گزریں گے. یعنی انسان اپنے پل صراط پہ چلنے کی رفتار کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ناپ لے. یعنی پورا پورا بدلہ ہے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. تو دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پل صراط پر معاملہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے لوگ اپنے نور کے مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے نا اتنی دیر میں گزر جائیں گے. بعض بادلوں کی طرح گزریں گے. یہاں آپ کو قریب میں بادل اڑتے نظر آتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی بادل ذرا سے تیز چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آہستہ. قیامت کے دن بھی پل صراط پر بھی کچھ لوگ اسی رفتار سے چل رہے ہوں گے اور پھر جا پہنچیں گے اپنی منزل کو. کچھ لوگ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے جیسے انسانوں کی دوڑ ہوتی ہے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس کو روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی. وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کے گزرے گا، جیسے کرال کرتے ہیں نا ایسے کر کے پل صراط سے پار کرے گا. تو ہر ایک کا وہاں معاملہ مختلف ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سڑک ہوتی ہے لیکن ایک گاڑی پرانی ہوتی ہے اور ایک گاڑی نئی ہوتی ہے، ایک لیٹسٹ ماڈل کی ہوتی ہے، تو ان دونوں کی رفتار میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اگر دین کے معاملے میں بھی ہم اپنے علم پر صحیح طور پر اور جلد عمل کرنے والے ہوں گے اور اس پر جمے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آسانی ہوگی. اب وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے؟ کیا کریں کہ ثابت قدم رہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسرا، ایمان اور تقوی کو لازم کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. ایمان اور تقوی کی وجہ سے نور نصیب ہوتا ہے جس سے انسان اس راستے پر چلتا رہتا ہے. تیسری چیز ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کو پکڑ لینا، قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین. کہہ دیجئے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے. اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی ویکینڈ پر بھی قرآن کلاسز جاری رکھتے ہیں 5 دن جاب کر کے، تو آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی بہت فائدہ مند ہو جاتا ہے. انسان اس ڈوز کو لینے کے بعد دائیں بائیں ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ ڈوز مل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اور پھر دوبارہ. تو کوئی نہ کوئی آپ مستقل ایسا طریقہ رکھیں، اپنے آپ کو باندھ لیں. یہ نہیں کہ ایک کورس کرنے کی حد تک. دس از اے لائف ٹائم جرنی، ساری زندگی کا سفر ہے. جب یہ ہاتھ سے چھٹے گا اندھیروں میں چلے جائیں گے. لہذا تلاوت کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، اس کے فہم، تدبر، اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کی ڈیپتھ میں جاتے رہیں. یہ ہے ثابت قدمی کا ذریعہ. لیثبت الذین آمنوا. پھر علم کے راستے پر لگے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلا دے گا. جس طرح کا راستہ ہوگا ویسی ہی آگے جنت ہوگی. پھر کیونکہ علم جو ہے وہ سینے کو کھولتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ سینہ پوری دنیا سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جہالت سینے کو تنگ کرتی ہے، اس کو بند کر دیتی ہے، اس کو قید کر دیتی ہے. تو جتنا جتنا بندے کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا سینہ کھلتا جاتا ہے. یعنی یہ اس علم کی وجہ سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملا ہے،
جس کو علم نافع کہا جاتا ہے. پھر ہے انبیاء اور صالحین کی سیرت کو پڑھنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی صحابی کی سیرت پڑھیں اور آپ کے آنسو نہ آئیں، ہو نہیں سکتا. ان کے ایمان قبول کرنے کے واقعات، ان کے استقامت کے واقعات، ان کے عبادت کے واقعات، ان کے صدقہ خیرات کے واقعات، یعنی پوری ایک رہنمائی ہے ان کی زندگی میں. خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، صحابہ میں سے جو بھی ہوں، صحابیات ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے عمل کرنے کو آسان کر دیتے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی اپنے ساتھ اپنے مطالعے کے لیے، یا آج کل تو الحمدللہ نیٹ پر بھی بہت کچھ اویلیبل ہے، لیکن صحیح کی تلاش آپ کا کام ہے کہ ایسی سیریز جو ہیں، سیرت کی سیریز جو ہیں یا سیرت صحابہ کی سیریز جو ہیں، ان کو اگر آپ اپنے سننے کا ایک معمول بنا لیں تو آپ کو استقامت نصیب ہوگی کہ صحابہ آخر دم تک جمے رہے، ہمیں بھی اسی رستے پر رہنا ہے. اسی طرح انبیاء کے واقعات ہیں جن میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آخر وقت تک، موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی، کلا انما معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہی مجھے ضرور ہدایت دے گا. فرعون کے جادوگروں کی ثابت قدمی. اگلی بات ہے اللہ کی راہ میں محنت اور کوشش کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالنا. کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ہی کر لیں، 4 لوگ بیٹھ جائیں. کوئی نہ کوئی سکھانے کا کام کریں، چاہے بچوں کو کریں، چاہے بڑوں کو کریں، چاہے گھر والوں کو کریں، چاہے اپنے ہسبینڈ کو کچھ سکھائیں بتائیں اگر ان کے پاس ٹائم نہیں پراپر سیکھنے کا. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ریسنٹلی ان کی ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اور ان کے ہسبینڈ بچ گئے، اور وہ جس سائٹ پر تھی وہاں سے گاڑی لگی اور وہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے ہسبینڈ کی آڈیو میں نے سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت اس کی وفات ہوئی ہے وہ قرآنی اور مسنون دعاؤں میں سے پڑھ کے میرا پروننسیشن ٹھیک کروا رہی تھی، اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی. اور آ رہی تھی ایک اس نے کووڈ میں ایک کورس شروع کروایا تھا آن لائن، اور ان لوگوں کا وہ کورس ختم ہوا تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب حالات اچھے ہو گئے، ہم آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ ہمیں آ کے درس دیں. اور جو ہی انہوں نے یعنی درس دینے کے بعد واپسی کا رستہ اختیار کیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی میں وفات ہو گئی. تو اب دیکھیے کہ وہ موقع بھی اس بچی نے جانے نہیں دیا کہ میں اس وقت بھی اور کسی کو نہیں تو اپنے ہسبینڈ کو ہی سکھا دوں. کتنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ چاہے. ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جو خیر خود سمیٹتے ہیں اس میں سے ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جب آپ عاجزی اور محبت کے ساتھ کریں گے تو ضرور وہ بھی لیں گے، کیونکہ ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں. تو اگر ہم آرام سے، پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ وہ علم شیئر کریں گے جو ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ پہنچے گا. یعنی دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ جس کے ساتھ آپ نالج شیئر کر سکیں، کیونکہ اس شیئرنگ کے ساتھ آپ کے اندر استقامت آتی ہے، موٹیویشن آتی ہے، اور آپ کا علم پختہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لینا اور ایک ہوتا ہے پھر دینا. جب آپ دینے لگتے ہیں تو پھر آپ جم جاتے ہیں، پھر آپ کو خود بھی اس میں لطف آنے لگتا ہے، پھر آپ اس رستے میں اور کوشش کرتے ہیں، مزید سیکھتے ہیں. پھر ہے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا، یعنی کوئی نہ کوئی خیر کا کام، انسانوں کی مدد، لوگوں کو اچھے مشورے دینا، اپنی سکلز کے حساب سے، اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے دوسروں کی زندگی آسان کرنا. آپ کو طبی نسخے معلوم ہیں، آپ کو ایکسرسائز کروانا آتی ہے، آپ کو بہت اچھا کھانا پکانا آتا ہے، یعنی کون سی اسکل ہے جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ دوسروں کی مدد کریں، یعنی کوئی ایسا کام کریں جس سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو. آپ دیکھیں کہ ہماری ینگر جنریشن جو ہے، ہماری نئی پود جو ہے، نئی بچیاں جو ہیں، وہ جس طرح پڑھائیوں میں اور جابز میں پڑ گئی ہیں، ان کو گھرداری نہیں آتی. اب ان کو گھرداری سکھانا، کیونکہ ایک عورت کا گھر بنتا نہیں جب تک وہ گھر کو گھر نہیں سمجھتی یا گھر چلانا نہیں جانتی. یعنی آپ کسی بھی گھر میں مہمان کی طرح نہیں رہ سکتے، آپ کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے، اور اس کام کو کرنے کا پھر طریقہ سیکھنا پڑتا ہے. اور آج کی بات ہی نہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم کتنے ماہر تھے مختلف کاموں میں، ساتھ ہی سیکھا نا.
اپنے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے. لیکن ہمارے اور اب کی جنریشن میں ایک بڑا فرق ہے. ہم خاندانوں کے اندر رہتے تھے جس میں صرف ماں نہیں سکھاتی تھی، صرف ساس نہیں سکھاتی تھی، کوئی پھپھی، کوئی چچی، کوئی مامی، کوئی دوست، کوئی ہمسائی، کوئی کچھ کوئی کچھ. اور اب ان سارے رشتوں کی جگہ لے لی ہے یوٹیوب نے. اور جو کچھ سیکھنا وہاں سے، لیکن وہاں سے ایکسپیرینس نہیں آپ کو ملتا. وہ آپ کو ایک ریسیپی تو دے سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ 4 چیزیں جوڑ توڑ کے کچھ ملغوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا، وہ کوالٹی نہیں آ سکتی جو آپ کسی کو لائیو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتے ہیں. تو یہ اسکلز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اپنی بہنوں کی بچیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، یعنی جس کو بھی آپ کر سکتے ہو ان کو اپنے سے مانوس کریں اور ان کے ساتھ یہ خیر کے کام کریں اور ان کو گھرداری سکھائیں. حتیٰ کہ رواداری یعنی رشتوں کو کیسے نبھانا ہے یہ بھی نہیں آتا. یعنی بہت پیچھے چلے گئے. خاندانی زندگی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے، فیملی لائف بہت ویک ہو گئی ہے، رشتوں کی پہچان نہیں. خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں کے بچوں کے نام آتے؟ اور اگر ان کے آتے ہیں اور اگر ان کے آگے بچے تو ان کے آتے نہیں. یہ قریبی رشتے ہیں جو وراثت میں بھی حصے دار بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی بھی پہچان نہیں رہی. تو جب پہچان ہی نہیں رشتوں کی تو صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ اور صلہ رحمی نہیں تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم اپنے ایک خول میں بند ہو گئے، صرف میں، میری زندگی، میری اسپیس، میری لائف اور میری پرائیویسی. اس سے زندگی نہیں گزرتی. یہ زندگی پرائیویسی کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو اپنی ذات میں بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے خاندان میں بھی کرنی ہے، اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی کرنی ہے، اپنی کمیونٹی میں بھی کرنی ہے، اور ایک مسلم امہ کے لیے بھی کام کرنا ہے. لیکن یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. پہلے ایک چھوٹا سرکل درست کیجئے، پھر اس کے بعد بڑا سرکل، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا. کوئی بندہ بڑا کام نہیں کر سکتا جب تک وہ چھوٹا کام نہیں کرتا. 1000 میل کا سفر بھی پہلے سٹیپ سے ہوتا ہے. آپ ایک سٹیپ گھر سے نکالتے ہیں، پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، پھر جہاز پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ منزل پہ جا کے اترتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے امیجنیشن میں کہیں پہنچ جائیں، یا آپ ویڈیو دیکھ لیں خانہ کعبہ کی اور بیٹھے بیٹھے عمرہ کر لیں. یہ نہیں ہوتا. تو آپ کو ان ساری جگہوں پر اپنے رولز پلے کرنے ہیں. یعنی آپ اپنے دائرہ کار جس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کا دائرہ، وہ سرکل کیا ہے جس کے اندر آپ نے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اور جتنے بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں ان سب رشتوں کو نبھانا ہے. اب عید کا موقع آ رہا ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ جن رشتوں کو آپ بڑے عرصے تک بھولے رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں کی یا ان سے بات نہیں کی یا ان کو مبارکباد نہیں بھیجی، یہ سارے کام آپ اب کر سکتے ہیں. یعنی جو ہی رمضان ختم ہو تو اب محنت کے تو آپ عادی ہو چکے ہیں. عید کا موقع ہے اور عید کے ساتھ ہی آپ عید کے دن یا عید کے اگلے دن سے آپ ساری لسٹ پہلے سے بنا لیں. ہونی تو یہ چاہیے پہلے کی لسٹ، اور اب آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. لیکن یہ کہ اگر نہیں بنی ہوئی تو ہم سب کو اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. رشتوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں لکھا ہونا چاہیے. صرف لکھ کے سو نہ جائیں بلکہ کریں بھی صحیح. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. احفظ اللہ یحفظ کا. پھر ایک نیکی اگلی نیکی کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتی ہے. ہشام بن عروہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ ایک شخص نیک عمل کر رہا ہے تو جان لے کہ اس نیکی کے لیے اور بھی پیچھے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے اس کو اس نیکی کی توفیق ملی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی آپ کو کوئی لا کے کھڑا کر دے کہ اب نیکی کر لو. وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میں نے نیکی کیا کرنی ہے. تو اس لیے ایک نیکی کے پیچھے اور بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں. ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھا ہوتا ہے، پھر آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں. یعنی جب آپ ایک ڈگری لیتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ چند دن وہاں حاضری لگا کے آگے اور گھر میں چند کتابیں لیٹ کے پڑھ لی اور پھر آپ ایک ڈگری لینے چلے گئے. ایسے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بہت ایک لمبی ایفرٹ ہوتی. مثلاً اس وقت ہر شخص جہاں جہاں تراویح پڑھ رہا ہے وہ امام کے اوپر ضرور رشک کر رہا ہوگا. مجھے تو بہت رشک آتا ہے، بہت زیادہ رشک آتا ہے. یہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں یہ کہ جن کو اللہ نے یہاں لا کھڑا کیا. اب وہ رشک تو آ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے. جو امام جتنا اچھا پڑھتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے اتنی ہی محنت کی ہے. یہ اتنی آواز میں میچورٹی اور اتنا ٹھہراؤ اور ایک رفتار سے پڑھنا، یہ نہیں کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں، نہیں، خوبصورت انداز میں جیسے بہتا پانی ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک محنت اور اس کے پیچھے بڑی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے.
کہاں کہاں سے یعنی وہ ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو آ کے آپ کو پھر رمضان میں ڈلیور کرتے ہیں. ایک ایک آیت دل پہ کیسے اثر کر رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ماں باپ کی کتنی محنت ہوتی ہے، استادوں کی کتنی محنت ہوتی ہے، اور گائیڈ کرنے والوں کی کیسی محبت ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب جا کے انسان کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو جان لیں کہ اس برائی کی اور بھی بہنیں ہیں. یعنی یہ برائی یہ صرف یہاں سے نہیں آئی، اس کے پیچھے اور بھی بہت سی چیزیں. مثلاً ایک شخص غصہ کرتا ہے نا، چیختا چلاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی بس ابھی وقتی طور پر ہی اس کے اندر کوئی ابال آ گیا تھا؟ نہیں، اس کے اندر وہ بہت کچھ جمع تھا اور اب وہ پھٹ پڑا ہے. وہ کئی دنوں سے اکٹھا ہو رہا تھا اور اب وہ باہر آ گیا ہے. جیسے لاوا جو ہے اسی وقت تھوڑی بنتا ہے، وہ اندر تھا اور اس کو رستہ ملا اور اس نے باہر تباہی مچا دی. تو ایسے ہی غصہ بھی ایکیومولیٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد باہر نکل آتا ہے. اسی طرح بہت ساری اور برائیاں بھی. یاد رکھیے غصہ ایک برائی ہے، گناہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بس مجھے غصہ آ گیا تھا اور بڑے آرام سے کہہ دیتے مجھ پہ شیطان آ گیا. آپ نے آنے کیوں دیا اس کو؟ آپ اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے. ٹھیک ہے آ جاتا ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن حضرت عمر بھی تو تھے جن سے شیطان بھاگتا تھا. تو ہم ان کی اقتدا کیوں نہیں کرتے، ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ شیطان ہم سے بھاگ گئی. پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے. ابن قیم کہتے ہیں گناہ زخم ہیں، وونڈز ہیں، اور کتنے ایسے زخم ہوتے ہیں جو انسان کو موت کی جگہ پر لگتے ہیں. بس جو ثابت قدمی کا شوق رکھنے والا اور اس پر نظر رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ نافرمانی کو معمولی خیال کرے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زخم ہلاک کر دے، اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے لذت حاصل کرے یا چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا دے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. وہ کہتے ہیں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنے صاحب کو تباہ کن حالت تک پہنچا دیتے ہیں اور انتہائی بدترین رہائش گاہ تک لے جاتے ہیں. یعنی سخت قسم کے گناہ میں انسان پڑتا ہے، ادھر ہی موت آتی ہے اور پھر بہت بدترین خاتمہ ہوتا ہے. پھر ہدایت پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا. اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ نہیں کہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، خواص کو بھی ہوتی ہے، علماء کو بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے انسپریشن لے اور ان کی وائبز بھی اس کے اندر آئیں، ان کی نیکی اور ان کے تقویٰ اور ان کے ایمان کی قوت اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یعنی صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ابن قیم اپنے استاد ابن تیمیہ کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب ہمارا خوف شدید ہو جاتا اور ہمیں بدگمانیاں ہو جاتی اور زمین ہم پہ تنگ ہو جاتی تو ہم آپ کے پاس آ جاتے اور صرف اتنا ہی وقت لگتا کہ ہم آپ کو دیکھتے، آپ کی گفتگو سنتے تو یہ سب کچھ ختم ہو جاتا. اور یہ سب کچھ یعنی ہمارے خوف اور پریشانیاں شرح صدر، قوت، یقین اور اطمینان میں تبدیل ہو جاتا صرف اس مجلس کی برکت سے، ان کی باتیں سن کے. تو ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہیں ایسی مجالس کے ساتھ. لہٰذا آج کی مجلس یا آخری مجلس نہیں، یہ پروگرام کنٹینیو کریں گے ایک ڈفرینٹ سٹائل میں انشاءاللہ تعالی. پھر اہل ایمان کی مجلس تلاش کرنی چاہیے. یعنی انسان کام کے لیے تو پھر کسی کے ساتھ بھی اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کام کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی ماحول کا ہی نہ ہو کر رہ جائے. اہل ایمان کی مجلس تلاش کرے کہاں ہے اور وہاں پر جائے اور اس کا اہتمام کرے. معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں. یعنی ایک مجلس قائم کریں کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ یعنی دین کی سمجھ میں زیادہ کر دے اور آگے بڑھا دے. یہ صحابہ ہیں جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا، مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کو بتاتا بھی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اسی طرح استقامت کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں سے بچائیں اپنے آپ کو. ایسی جگہیں، ایسے لوگ جو فتنہ پیدا کرتے ہیں ان کی کمپنی سے پرہیز کریں، چاہے ورچوئل ہو. بعض اوقات ہم غلط قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط قسم کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا ہمیں پتہ تو چلے یہ کیا سوچتے ہیں.
اور پھر کسی طرح وہ سوچ آپ تک بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اس لیے شر کا دروازہ بند ہی رہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو مثلاً سانپ سے ڈر لگتا ہے یا کتے سے ڈر لگتا ہے اور وہ کسی روم کے اندر بند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ کھول دیتے ہیں اس کا کہ کوئی نہیں، میں دیکھوں تو صحیح کیا کر رہے ہیں اندر. نہیں، ہمیں نہیں دیکھنا کیا کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ خیر کیا اور شر کیا ہے. پہلے وہ رہنمائی لے لیں، پھر اس کے بعد اگر کسی شر کا مقابلہ کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرے گا. پھر زبان کو مستقیم رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے. سوچیں کیا بولتے ہیں، کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں، یہ بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ زبان سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. پھر نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، نفس کا محاسبہ کرتے رہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا. ابن المنقدر کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کا مقابلہ کرنے میں 40 سال تک تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ میرے نفس کو استقامت حاصل ہو گئی. حسن بصری کہتے ہیں مومن اپنی ذات پر نگران ہے اور وہ اللہ عز و جل کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے. قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا حساب کرتے رہتے ہیں. جو اپنا محاسبہ دنیا میں کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے گا. اور جو دنیا میں اپنے آپ کو بس کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، جو دل چاہے وہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر کوئی چیک نہیں رکھتے، تو پھر قیامت کے دن ان سے سخت حساب لیا جائے گا. پھر جہاں ہمیں ان امور کا پتہ ہونا چاہیے جن کے کرنے سے ثابت قدمی ہوتی ہے، وہاں ان باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ثابت قدمی سے ہٹا دیتی ہیں، جو رکاوٹ بن جاتی ہیں. ان میں سب سے نمبر 1 خواہشات ہیں، اپنے نفس کی خواہشات. جب انسان صرف اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، جب دل آئے سو گیا، جب دل آئے کھا لیا، جب دل آئے سیر کو نکل گئے، یعنی کوئی زندگی کا پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، اپنے اوپر کوئی چیک نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، بس زندگی اپنی خواہشات کے ساتھ چلی. خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، خواہشات لیڈ کر رہی ہیں، جو دل آتا وہ کر لیتے، نہیں سوچتے کہ اس وقت کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر اذان ہو چکی ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی دیر سو لوں، پھر دیکھتے ہیں اذان ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو نماز کا وقت جا چکا ہوتا ہے یا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے کوئی صحیح کام تو نہیں کیا. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اپنی خواہش پر چلتے ہوئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً ادھر نماز کا وقت ہو رہا تھا، ادھر آپ کہتے ہیں میں ذرا مارکیٹ سے کوئی چیز لے آؤں. بھئی آپ پہلے نماز پڑھے پھر آپ مارکیٹ چلے جائیں. تو اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پرائرٹی نہیں دیتے اور چیزوں کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. پھر دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے صاف نکل جانا، پڑھ سن سمجھ کے کچھ عمل نہ کرنا. پھر ہے خود پسندی اور لمبی آرزویں. خود پسندی، جو خود کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، جو میرا طریقہ ہے بس یہی سب سے پسندیدہ ہے، بس اپنے طریقے پہ کام کرنا، چاہے 10 لوگ سمجھانے والے ہو، کسی کی بات نہ سننا نہ سمجھنا. اور لمبی لمبی آرزویں رکھنا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن کرنا کرانا کچھ نہیں. پھر دنیا کی رنگینیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب، اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے، لہٰذا اسی میں ہی دل پھر حق سے، ہدایت سے، دین سے ہٹ جائیں گے. پھر بری ہم نشینی، برے کمپینینز، جن کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں، جن کی زبان کسی کنٹرول میں نہیں، جن کا کوئی دین ایمان نہیں، ان کی کمپنی انسان کو ہدایت سے دور کر دیتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کرتا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا. فلاں سے مراد کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے، کوئی بے دین انسان ہو سکتا ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہو سکتا ہے. بے شک اس نے تو مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، یعنی اس کی باتوں نے تو مجھے حق سے ہی پھیر دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی. یعنی مجھے ہدایت صحیح رستے کا پتہ چل گیا تھا، لیکن چونکہ میری فرینڈ کی پسند نہیں تھی لہٰذا میں اس پر نہیں چلی. اور شیطان ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور سب سے بری دوستی شیطان کی دوستی ہے، جو انسان کو غلط رستے پہ لگا کے اس کے بعد دھوکہ دے جاتا ہے.
اب ثابت قدمی کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہی خیر ملنے لگتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے. پانی سے مراد یہاں دنیا کی نعمتیں. پھر خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. سبحان اللہ، ثابت قدمی کی وجہ سے انسان خوف اور غم سے نکل آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. پھر استقامت کی وجہ سے فرشتوں کا ساتھ ملنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ قائم رہے، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. ایسے لوگ کب پھر تنہائی محسوس کرتے؟ وہ اکیلے تھوڑی فیل کرتے، وہ اکیلے ہونے کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی ساتھ دیں گے، آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں میں فرشتوں کی مدد شامل کر دیتا ہے اور ان کے کام آسان ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں استقامت اختیار کرے اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال مومن کا نور ہے. اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے، کریڈٹس ملتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. یعنی دین پہ چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے تو ہر بال کے بدلے نیکی اور ہر بال کے بدلے درجہ بلند. کتنے بال ہیں کوئی گن سکتا ہے اپنے؟ اور مرتے دم تک عبادت کا اجر. عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں قبیلہ بنو خزاعہ میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. یعنی یہ استقامت کا فائدہ ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی اس طریقے پر گزاری پھر اس کا انجام ایسا ہوگا. اور آخر میں آ جاتا ہے ثابت قدمی حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا، یعنی ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں. ان میں نمبر 1 تو وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. یعنی دعا میں سے یہ وہ چیز ہے جو اپنے مقاصد میں بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی، ان کاموں کا کرنا نصیب ہو گیا اور مستقل جو اللہ کو پسند ہے اور جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ ان پہ جم جاتا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیے ہم سب اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے رہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ہم ہٹ جاتے ہیں، پھر واپس لانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو. عادتیں بنانے میں بڑی دیر لگتی ہے، روٹین بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. روٹین ایک دن میں نہیں بنتی. اپنے آپ کو سخت ڈسپلن کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت میں اتنا کام تو کرنا ہے، چاہے تھکے ہیں، چاہے نیند ہے، چاہے کچھ بھی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اتنی دیر تو اس جگہ پر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر انسان کو نصیب ہو جائے، یعنی جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو جائے، جو اپنی لائف کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لے. ایک ہے نفس ہمیں رول کرے اور ایک ہے ہم نفس کو رول کریں.
ایک ہے نفس ہمیں کنٹرول کرے اور ایک ہے ہم اس کو کنٹرول کر لیں کہ نہیں اے نفس اس وقت تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا، کیونکہ جو دل ہوتے ہیں نا، خواہشات ہوتی ہیں، وہ رستہ بناتی ہیں ادھر ادھر، کوئی تعویل کر لیتے ہیں، کسی کا عذر بہانہ لے لیتی ہیں. تو اللہ ہمیں حق سے منحرف نہ کرنا، کیونکہ ہدایت کا اپوزٹ پھر انحراف ہوتا ہے، اور کبھی یہ جہالت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی کسی جذباتیت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا سوال ہے. رحمتن میں تنوین ہے، یعنی بڑی رحمت عطا کر، اور رحمت میں ساری چیزیں شامل ہیں. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جو دل میں ایمان، توحید اور معرفت کے نور کے حاصل ہونے کو شامل ہے، یہ بھی رحمت ہے اللہ کی. اعضاء اور جوارح میں اطاعت، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. معیشت کے اسباب کا آسان ہونا، یعنی روزی آسانی سے مل جانا، یہ بھی رحمت ہے. امن، صحت، تندرستی کا آسان اور حاصل ہونا، یہ بھی رحمت ہے. دنیا میں کفایت مل جانا کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، یہ بھی رحمت ہے. موت آئے تو آسانی ہو جانا، یہ بھی رحمت ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے پانا، یہ بھی رحمت ہے. اور گناہوں کی بخشش ہو جانا وہاں، اور جنتوں کو پا لینا، یہ بھی رحمت ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ من لدن کا رحمہ، ساری چیزیں اس میں مانگا کریں، ساری چیزیں آ گئی، ہر مسئلے کا حل ہے رحمت. زیادہ رحمتیں کس کام سے ملتی ہیں؟ درود شریف پڑھنے سے. ایک دفعہ پڑھتے ہیں 10 دفعہ رحمت آتی. جب کوئی چیز مشکل ہو رہی ہو نا، میں اپنی روٹین اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے، کسی کو کوئی ٹپ مل جائے. یعنی کہ جیسے روزہ کھلنے سے کچھ دیر پہلے جو بھی ہمارے دل میں دعائیں وہ مانگ لیں، لیکن جیسے 5 منٹ پہلے آپ صرف درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح صبح سحری کھانے کے بعد آپ برتن وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس سارے وقت کو درود شریف کے لیے خاص کر لیں تاکہ سارے دن کے کام آپ کے بہت اچھے آسان ہو جائیں. تو اللہ کی رحمت آئے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں، اگر آپ اس احساس کے ساتھ میں کہ میں یہاں درود پڑھ رہی ہوں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، اتنی خوشگوار فیلنگ آتی ہے نا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کون آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے. تو وہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے نا، وہ بھی درود شریف سے حاصل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک رحمت وہ ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے خاص کی ہے، اور وہ ایمان کی رحمت ہے. ایک اور رحمت ہے جو متقین کے لیے خاص ہے، اور وہ اطاعت کی رحمت ہے. ایک رحمت وہ ہے جو اولیاء کے لیے خاص ہے، جس کی بنا پر وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ولایت کی. ایک رحمت ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، جو نبوت کی شکل میں ان کو ملتی ہے. اور یہ رزق ہے جو تقسیم کیا گیا ہے مختلف لوگوں کے لیے رحمت کا. تو اللہ کی رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ہم اللہ کے بن جائیں. اور اللہ کا نام الوہاب بھی ہے، اللہ بہت دینے والا ہے، مانگے تو صحیح. اور پھر یہی دعا یوسف علیہ السلام کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. جب یوسف علیہ السلام پر دین اور دنیا کی ساری نعمتیں تمام ہو گئیں، والدین اور بھائی مل گئے، تو پھر انہوں نے اسلام پر ہی موت مانگی، صالحین کا ساتھ مانگا، اور اللہ کی ولایت کہ اللہ تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے. سب کچھ مل گیا لیکن دوست تو ہے. کتنی بڑی سعادت ہے نا اللہ کسی کو ایسی سمجھ دے دے، کیونکہ ہم اس غم میں رہتے ہیں، فلاں چھوڑ گیا، فلاں چلا گیا، ایسا ہو گیا، ویسا. اللہ ہے نا، اور جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے اس کے لیے کوئی غم نہیں رہتا. اللہ ہر کام میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے. پھر ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. صبر کی کمی تو اللہ صبر انڈیل دے ہمارے اندر، انڈیل دے تاکہ ہمارا دل بہادر ہو جائے، قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے. اور یہ فرعون کے جادوگروں نے دعا کی تھی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں. پھر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں. 4 چیزوں کا سوال ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں. پھر ہے اللہم اہدنی وسددنی.
چھوٹی سی دعا ہے، اپنے سجدوں میں شامل کر لیں. اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، استقامت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ دعا سکھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. اور آپ نے یہ بھی ان کو بتایا کہ ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھو، اور سیدھا کرنے کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کو پیش نظر رکھو، بالکل سیدھا ہی جاؤ، ادھر ادھر نہ ہو. یعنی اے اللہ ہماری ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کر اور ہدایت پر استقامت بھی عطا فرما، اور ہمیں درست طریقے سے ہدایت پر چلنے کی توفیق دے، قول سدید ہو، عمل سدید ہو. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ایمان جو کبھی نہ پھرے، نعمتیں جو کبھی ختم ہی نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اعلیٰ جنت الخلد میں. پھر ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. پھر اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں جو آپ انشاءاللہ قرآنی اور مسنون دعاؤں میں دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنی کافی ہیں. یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا ہے، یہ کارڈ اتنا خوبصورت چھپا ہوا ہے، آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی لگا سکتے ہیں کہیں بھی، اور دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. زبان کی حفاظت کے لیے یہ کتاب ہے، احادیث ہیں اس میں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا خطرناک ہے زبان کا غلط استعمال. پھر جنت میں لے جانے والی چیزیں، اذکار ہیں یہ. پھر غسل میت کا مسنون طریقہ اور وضو اور غسل کا طریقہ، یہ سارے پیمفلیٹس وغیرہ موجود ہیں، آپ کے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ کا لیکچر سننے سے، یہ ایک دفعہ سن لینے سے بات نہیں بنتی، آپ کو بار بار اس کو پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہو گیا یا نہیں، ہو گیا یا نہیں. تو انشاءاللہ جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو آپ کر سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرسٹ آف آل میں استاذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جزاکم اللہ خیر. جب میں شروع کری یہ پروگرام تو آئی واز تھنکنگ کہ دعا ہے تو ہم پڑھتے ہیں، مگر جو دعائیں ہم کو آتی بھی ہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اور میں نے ریئلائز کیا کہ پڑھنا نہیں چاہیے، مانگنا چاہیے. There's a difference. تو پہلے میں جلدی جلدی پڑھتی تھی، اب وہی دعا کو میں سمجھ کے مانگتی ہوں اللہ سے. تو it's such a big change. الحمدللہ. And then I didn't know that نماز میں بھی ہم سجدے